جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں نا، سب سے اعلیٰ ترین صفت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کا سب سے خوبصورت پہلو، ان کا سب سے بڑا کمال، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، حنیفاً مسلمہ، حنیفاً مسلمہ، وہ حنیف تھے، سارے شرک و کفر سے منہ موڑ کر کے صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف چہرہ کرنے والے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے ہر شے سے منہ موڑ لیا ہے، ہر باطل معبود سے تعلق توڑ لیا ہے، ہر قسم کے شرک و کفر سے بری ہو کر کے میں نے اپنا چہرہ خالص اللہ تعالی کی طرف کر لیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے اعلیٰ ترین پہلو ہے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام، میں اس لیے بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کو خصوصی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اس حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی زندگی کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک میجورٹی میں رہنے والے ایک موحد مائنورٹی تھے، مشرک اکثریت میں رہنے والی ایک مسلم اقلیت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس مشرک اکثریت کے بیچ میں رہ کر کے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سند دی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دامن توحید پر شرک کا کوئی چھیٹا نہیں پڑنے دیا، اپنے دامن ایمان پر شرک کا کوئی دھبا نہیں لگنے دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے بیچ میں رہے، جب ان کی پیدائش ہوئی، ان کا خاندان، ان کا باپ، ان کی ماں، ان کا بھائی، ان کی بہن، پورا کنبہ، قبیلہ، پوری کی پوری قوم، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا شرک کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس شرک کے اندھیرے میں انہوں نے توحید کا چراغ اپنے دل میں جلایا، اور شرک و کفر کی اس آندھی میں بھی اپنی توحید کی اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا انہوں نے۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی انہوں نے اپنی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک مشرک میجورٹی میں رہ کر کے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ایک موحد مائنورٹی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ ہم ہندوستانی مسلمانوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ ہماری بھی صورتحال یہی ہے کہ ہم مشرک میجورٹی میں رہنے والے موحد مائنورٹی ہیں، پر آپ دیکھیں ہم کتنی آسانی کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے معاشی مفادات کے لیے کتنی آسانی کے ساتھ اپنی توحید کو ہم داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہمارے یہاں کے چھڑبئیے قسم کے نیتا، ایسا بھی نہیں کہ کوئی سی ایم پی ایم، ہاں وہ تو اس مقام کو تو ہم پہنچ بھی نہیں پاتے، چھوٹے چھوٹے کارپوریٹرز کو میں نے دیکھا ہے، بلکہ کارپوریٹرز کے چیلوں کو میں نے دیکھا ہے، کہیں بھومی پوجن ہو رہا ہے وہاں جا کر کے پہنچ جا رہے ہیں، ناریل پھوڑ رہے ہیں، کہیں پر جا کر کے کسی شرکیہ تہوار کے وقت میں ماتھے پہ ٹیکا لگوا لے رہے ہیں، کہیں جا کر کے پرساد کھا رہے ہیں، کہیں جا کر کے گھنٹی بجا رہے ہیں، کہیں جا کر کے مزاروں پہ چادر چڑھا دے رہے ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے کتنی آسانی کے ساتھ اپنی توحید کو رسک پہ ڈال دیتے ہیں، اپنے ایمان کو ہم داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ کوئی شرکیہ تہوار آتا ہے، آگے بڑھ بڑھ کر کے ہاردک شبھ کامنائیں پیش کر رہے ہیں، ہیپی بول رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ آپ ہاتھ سے نہیں روک پا رہے، آپ زبان سے نہیں روک پا رہے، کم سے کم دل میں تو برا جانا، آپ ہیپی بول رہے ہیں کہ آپ خوش، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ کیوں؟ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے، فائنینشیل بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا کتنے سارے مسلم گھرانوں میں، حتیٰ کہ اہل حدیث گھرانوں میں نے دیکھا، اہل حدیث گھرانے کا لڑکا ہے اور سو کالڈ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ ہمارے حساب سے وہ صرف کانوینٹ اسکولوں میں ملتی ہے، ایک مسلمان اہل حدیث گھرانے کا لڑکا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، ملت ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والا اہل حدیث گھرانے کا لڑکا صبح صبح اپنے مشنری کے اسکول میں پہنچا ہے اور جیسس کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر کے پرے کر رہا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی بینیفٹس کے لیے ہم اپنے عقیدے کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے جو سب سے بڑا سبق ہم کو سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، گرچہ ماحول شرک کی گندگی میں
مبتلا ہو اس پورے شرک کے ماحول میں رہ کر کے، مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی. حضرت ابراہیم سے یہ سبق ہم کو سیکھنا ہے کہ مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی اپنی توحید اور اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دینا ہے.